میں ہوں حماد رضا، فاؤنڈر اور سی ای او ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل، اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میپنگ۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی، قسمت اور مقدر تینوں کو نہ صرف یکسر تبدیل کر دے گا بلکہ آپ کو کامیابی کی بلند اور اونچی چوٹی پر پہنچا کر ہی دم لے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی کلک کر لیجئے گا۔ اخبار میں جاب کا اشتہار چھپا، ڈپارٹمنٹل سٹور کے لیے MBA لڑکا چاہیے تھا۔ دوران انٹرویو چیئرمین نے ایک امیدوار سے پوچھا، میں نے MBA لڑکوں کو بلایا تھا اور تم میٹرک فیل ہو کر بے دھڑک اور بلا جھجک اندر گھس آئے ہو، تم کو کیسے یقین ہے کہ یہ جاب تمہیں ملے گی جبکہ تم MBA نہیں ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، مال بیچنا ہے کہ پڑھائی؟ مطلب تو مال بیچنا ہے، MBA کا کیا کرو گے؟ آپ رکھ کر دیکھ لیں، اگر میں مال بیچ دوں تو تنخواہ دے دینا، اور تنخواہ کون سا پہلے دن دیں گے؟ نہیں بیچ پایا تو بھگا دینا، اور جتنے دن کام کیا وہ فری۔ چیئرمین کے 15 سٹور تھے، اس نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے مہینے جو مینیجر نے اس کو رپورٹ بھیجی وہ انتہائی حیران کن تھی۔ جتنا 6 سٹور مال بیچ رہے تھے اس اکیلے سیلز مین نے مال بیچ دیا۔ مینیجر کا کہنا تھا کہ آپ نے ایسا بندہ کہاں سے ڈھونڈا اور اس نے کس آکسفورڈ یا ہارورڈ یونیورسٹی سے کورس کیا ہوا ہے؟ چیئرمین بڑا حیران ہوا اور اس نے اگلے دن سٹور کا وزٹ کیا اور ایک ریک کی اوٹ سے وہ گفتگو سننے لگا جو سیلز مین کسٹمر سے کر رہا تھا۔ سیلز مین کسٹمر کو فشنگ راڈ بیچ رہا تھا۔ جو ہی کسٹمر نے فشنگ راڈ خریدا اور وہ جانے لگا تو سیلز مین نے کہا، سر ہمارے پاس بیسٹ چارے کا بھی ڈبہ موجود ہے اور اس چارے سے آپ بہت ساری مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں۔ کسٹمر نے وہ بھی خرید لیا تو سیلز مین نے دوبارہ کہا، سر آپ نے بہت قیمتی جوتے پہنے ہوئے ہیں اور یہ شکار میں خراب ہو جائیں گے، آپ ربڑ کے شوز خرید لیں۔ کسٹمر کو بہت اچھا لگا اور اس نے وہ بھی خرید لیے۔ سیلز مین نے کہا، مجھے شکار کا بڑا تجربہ ہے اور مچھلیاں فوری نہیں پکڑی جاتی، آپ تھوڑا سا کھانے کا سامان بھی خرید لیں۔ کسٹمر کو یہ مشورہ بھی بہت معقول لگا اور اس نے بسکٹ، چپس اور کولڈ ڈرنکس پیک کروا لی۔ پھر سیلز مین نے اس کو کہا کہ آپ کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک باسکٹ بھی خرید لیں۔ کسٹمر نے باسکٹ بھی خرید لی تو سیل مین نے کہا، سر وہاں دھوپ ہوگی اور شکار کرنے والے جتنے اچھے اور پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک چھتری لے کے جاتے ہیں۔ جو ہی کسٹمر نے اس کی بھی حامی بھری تو سیلز مین نے ساری چیزیں پیک کروا دی۔ کسٹمر کے جاتے ہی چیئرمین آؤٹ سے نکلا اور اس نے سیلز مین کو گلے لگا لیا کہ یہ بندہ 800 روپے کا فشنگ راڈ خریدنے آیا تھا اور تم نے اسے 8000 روپے کا سامان بیچ دیا۔ سیلز مین نے کہا، کون سا فشنگ راڈ؟ وہ تو اخبار خریدنے آیا تھا، میں نے اس سے کہا کہ اخبار پڑھ کر کیا کرو گے، جا کر مچھلیاں پکڑو۔ میری دوسری کہانی لالا موسیٰ کے پسماندہ گاؤں کے ایک نوجوان کی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی کمال نہیں کیا تھا، کبھی کسی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ یہ ایک لیس امپورٹنٹ آدمی تھا۔ یہ اپنے گاؤں سے نکل کر یونیورسٹی پہنچنے والا پہلا آدمی تھا۔ یہ گرتے پڑتے یونیورسٹی تو پہنچ گیا لیکن اس کی پوزیشن میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ یہ آخری بینچ پر بیٹھتا تھا جو نالائقوں، نکھٹوؤں اور حرام خوروں کا بینچ کہلاتا تھا۔ یہ ایک دن کلاس میں سو رہا تھا جب ایک لڑکے کے لیے کلیپنگ ہوئی۔ وہ ٹیسٹ میں فرسٹ آیا تھا۔ اس وقت اس نوجوان نے سوچا کہ اس لڑکے اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اس کے پاس بھی 2 ہاتھ، 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں، اس میں کچھ بھی مجھ سے الگ نہیں۔ اس نے سوچا میں بھی ٹاپر بن سکتا ہوں۔ پیپرز چیک کرنے والے پروفیسر سے ملے اور انہیں بتایا کہ میں بہاولپور سے آیا ہوں اور بہاولپور کی یونیورسٹی میں کتابیں نہیں ہیں اور میں لائبریری کا استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ وہاں پر کتابوں سے نوٹس بنائے، ان نوٹس کو پیپر پر لکھا
اور پیپر چیک کرنے والے ایک پروفیسر شفیق جلندری صاحب کے پاس لے گئے اور انہیں کہا کہ اگر میں یہ لکھوں تو آپ مجھے کتنے نمبر دیں گے؟ اس نے کہا میں آپ کو 20 میں سے 19 نمبر دے دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں کوئی 26 پیج لکھ نہیں سکتا۔ نوجوان کو یقین نہیں آیا، اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں۔ شفیق جلندری صاحب نے اس کے یقین کے لیے قسم اٹھا کر بتایا کہ اگر کوئی اتنا لکھے گا تو وہ اتنے نمبر دے دیں گے۔ نوجوان کو لگا کہ اسے گدڑ سنگھی مل گئی ہے، رٹا لگایا اور سپیڈ سے لکھنا شروع کیا اور اتنی پریکٹس کی کہ 26 کی بجائے آدھے گھنٹے میں 32 صفحوں کی پریکٹس ہو گئی، اور اس نے اتنی سپیڈ سے پیپرز لکھے کہ جب رزلٹ آیا تو یہ نوجوان ٹاپ کر گیا تھا۔ لیکن یونیورسٹی میں کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بغلول اور حرام خور ٹاپ بھی کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں عجیب سی ماتمی صورتحال ہو گئی کہ ضرور اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ پیپرز کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس کے 10 نمبر اور بڑھ گئے۔ یہ ٹاپر معروف کالم نگار جاوید چودھری تھا۔ ناظرین یاد رکھیے، دنیا پر ہمیشہ بے وقوفوں، دیہاتیوں اور بیک بینچز نے ہی حکومت کی ہے، لیکن یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہتا ہے۔ دنیا میں جتنی انقلابی ایجادات ہیں، ان کے پیچھے آپ کو کوئی بے وقوف، دیہاتی یا بیک بینچر یا ان تینوں کا مجموعہ ملے گا۔ ایڈیسن نے بلب بنانے کے لیے 10,000 بار تجربہ کیا تھا تو بلب بنا 10,000 ٹائمز۔ آپ خود سوچیں، سمجھدار آدمی 10,000 دفعہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ وہ کہے گا دفع کرو، لعنت بھیجو اور مٹی ڈالو۔ KFC کے بوڑھے کرنل کو بھی اپنی ریسیپی بیچنے کے لیے 1009 دفعہ انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت اس کی عمر 57 سال ہو چکی تھی جب اس کی پہلی ریسیپی بکی۔ کیا آپ نے کبھی SPL کا نام سنا ہے؟ سیموئل پیرپونٹ لینگلے۔ 19ویں صدی میں امریکن ایئر ڈیفنس نے جہاز بنانے کے لیے انہیں $50,000 دیے۔ اس وقت بہت سارے لوگ جہاز بنانے میں مصروف تھے۔ یہ ہارورڈ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے اور ان کے پاس انتہائی کوالیفائڈ ٹیم تھی۔ پوری دنیا میں ان کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا، اور ان سے کچھ میل دور اوہایو میں آرویل اور ولبر بردرز، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ان کے پاس فنانس تھا، نہ کوئی اسکول کالج کی ڈگری تھی، اور نہ ان کو کور کرنے کے لیے ان کے پاس میڈیا موجود تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کوالیفائڈ ٹیم تھی۔ دونوں میں یہ فرق تھا کہ سیموئل اور امیر بننا چاہتا تھا اور اسے شہرت کی بھوک تھی، جبکہ رائٹ برادران صرف دنیا کو بدلنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے دنیا کو کچھ فائدہ ہو۔ دسمبر 1903 میں جب انہوں نے ٹیک آف کیا تو ان کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ دنیا کو 6 دن بعد رائٹ برادران کی کامیابی کا پتہ چلا اور سیموئل نے اسی دن پروجیکٹ چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ وہ فرسٹ نہیں آیا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس سے امیر نہیں ہو سکے گا، وہ نمبر 2 ہے۔ رائٹ برادران کو 16 سال لگے جہاز بنانے میں۔ سائیکلوں کی دکان سے جو بچت ہوتی تھی اس سے سامان خریدتے۔ کیا آپ خود سے سوال کریں 16 سال لگا سکتے ہیں؟ دیہاتی، بے وقوف اور بیک بینچرز لوگوں کا پہلا کمال یہ ہوتا ہے کہ قدرت انہیں ڈھیٹ کا ٹیلنٹ دیتی۔ یہ جب کام نہ کرنا چاہیں تو سارے رشتہ دار مل کے، حتیٰ کہ باپ پگڑی بھی پاؤں میں ڈال دے، ماں جتنی مرضی محبت کرے یا زیور بیچ دے، پھر بھی دنیا اسے اوئے اوئے کہتی رہتی ہے۔ پھر آپ اس بندے کے سر کے اوپر قرآن بھی رکھ دیں، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا۔ یہ ڈھیٹ پھر اردو میں مستقل مزاج اور انگریزی میں کانسٹنٹ بنتا ہے۔ دنیا کے ٹاپ CEOs کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جاوید چودھری نے مستقل مزاجی کے ساتھ جو تکنیک لگائی تھی اسے تھنک آؤٹ آف دی باکس کہتے ہیں۔ سپیڈ سے لکھنے کی وجہ سے ان کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی ٹیڑھی بھی ہو گئی، جس سے وہ آج تک کامیابی کا گھی نکال رہے ہیں۔
اور آج انہوں نے خود کو اتنا امپروو کر لیا ہے کہ اسے گولڈن سرکل کہتے ہیں۔ یہ سرکل کسی اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ اور آخری بات، کیوں گاؤں کے لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تن آسان نہیں ہوتے، وہ سخت محنت کرتے ہیں، اداروں اور کام کے اندر گھس جاتے ہیں، برمے کی طرح تیز سوراخ کرتے ہیں، اور جانے انجانے میں کوئی ماڈرن تکنیک بھی استعمال کر لیتے ہیں جو انہیں کامیابی کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ میرا آپ سب کو بھی پیغام یہی ہے، محنت کریں، سخت محنت کریں اور محنت کریں، تکنیک خود بخود آپ کے پاس آ جائے گی، اور پوری دنیا آج تک کسی محنت کرنے والے کو کامیابی کی چوٹی تک پہنچنے سے روک نہیں سکی۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بھی روک نہیں پائے گی۔ ڈھیروں دعائیں، بہت پیار، حماد رضا۔